زینت بزم کائنات، محسن انسانیت، اسوہ عالمیت، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا، آپ کے حضور ناز میں محبتوں، عقیدتوں اور چاہتوں کے خراج پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری اور آپ کی بخت فروزی اور خوش نصیبی کے میں اور آپ آج کی اس پروقار تقریب سعید میں اللہ کے گھر میں سید الایام میں حاضری کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ بارگاہ رب قدوس ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سب کے لیے خوش آخرت کا سبب بنائے، آمین۔ لاسٹ جمعۃ المبارک پر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل کا ذکر ہم نے کیا۔ اس میں جو ایک انفرادی اعزاز حاصل ہے وہ حضور علیہ السلام کا حسن۔ آج کی اس نشست کے اندر بھی کوشش کروں گا اسی کو آگے لے کے چلوں۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے صرف نماز کو دین سمجھ لیا، ہم نے صرف روزے کو دین سمجھ لیا، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں بس صرف دین کا مدار یہی چیزیں ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ چیزیں دین کا مدار ہیں، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ قرآن مجید آپ جانتے ہیں 6666 آیات پر مشتمل ہے۔ آپ سبھی احباب اس بات کی وضاحت کریں گے کہ قرآن مجید کی 6666 آیات میں صرف 500 ایسی آیات ہیں جس میں ان کا ذکر ہے، یعنی نماز، روزے، کلمہ، زکوٰۃ اور معاملات کا ذکر۔ 500 آیات، یعنی احکام شرعیہ صرف 500 آیات سے ثابت ہے بس۔ اس کے علاوہ جو آیات ہیں 5566 آیات، وہ ساری کی ساری آیات معاملات پہ مشتمل ہیں، اوامر و نواہی پہ مشتمل ہیں، حضور علیہ السلام کے ذکر پہ مشتمل ہیں، اور اولیاء کرام کے تذکروں پر مشتمل ہیں، واقعات، قصص انبیاء پر مشتمل ہیں۔ صرف 500 آیات ایسی ہیں جن سے احکام شرعیہ ثابت ہیں۔ اس کے علاوہ جتنی بھی آیات ہیں ان کے اندر ان چیزوں کا ذکر کیا گیا، کبھی حضور کی عظمت کی بات کی گئی، کبھی تاجدار کائنات کی رفعت کی بات کی گئی، کبھی حضور کی بلندی کی بات کی گئی۔ اور صرف یہ قرآن کا نہیں، حدیث پاک کا بے شمار ذخیرہ ہے۔ بخاری کے اندر آپ جانتے ہیں 7275 آیات حدیث ہیں۔ امام بخاری کو 1,00,000 احادیث یاد تھی۔ جو صحیح بخاری کے اندر حدیث ہیں وہ 7275 احادیث ہیں۔ اسی طرح امام ابو داؤد کو 5,00,000 احادیث یاد تھی، 5,00,000۔ اور امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے 5,00,000 احادیث کی جانچ پڑتال کی، اس کا ایک نچوڑ تیار کیا اور 4,000 احادیث کو تیار کیا۔ 5,00,000 میں سے 4,000 کو الگ نامینیٹ کیا، پھر 4,000 میں سے وہ احادیث جو مسائل شرعیہ پہ مشتمل ہیں ان کو الگ کیا تو وہ صرف 800 نکلی۔ کتنی؟ صرف 800۔ باقی جو 5,00,000 احادیث آپ کو یاد تھی وہ کس معاملات اور کن موضوعات پر مشتمل تھی؟ علماء نے لکھا وہ حضور علیہ السلام کے حسن، آپ کے خصائص، آپ کے شمائل اور آپ کے فضائل پہ مشتمل اور دیگر معاملات پر مشتمل تھی۔ گویا کہ صرف نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، جہاد کرنا یہ صرف دین نہیں ہے، بلکہ ذکر خدا کرنا بھی دین ہے، ذکر مصطفیٰ کرنا بھی دین ہے۔
حضور کے حسن کے چرچوں کی مالا کو جپنا بھی دین ہے، بلکہ یہ اصل دین ہے۔ یہ کون سا دین ہے؟ یہ اصل دین ہے۔ اللہ پاک نے انبیاء کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بے شمار خصائصات سے نوازا، اعزازات عطا کیے۔ جب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو اللہ نے سارے اعزازات کو جمع کر کے حضور کی سیرت میں رکھ دیا۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، محبوب کی زندگی یہ تمہارے لیے آئیڈیل ہے۔ ایسا ہرگز نہیں کہ صرف یہاں سے بڑوں کے ادب کی بات ملے گی، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ ہو، حضور کی سیرت کو دیکھ لو۔ بڑوں کے ساتھ آداب کا معاملہ ہو، تاجدار کائنات کی سیرت کو دیکھ لو۔ عائلی زندگی کا نظام ہو تو حضور کی سیرت سے دیکھ لو۔ سیاسی زندگی کا نظام ہو وہ بھی حضور کی سیرت میں دیکھ لو۔ معاشی زندگی کا نظام ہے وہ بھی حضور کی سیرت میں دیکھ لو۔ امن کا دور ہو یا جنگ کا دور ہو، عبادات کی رسمیں ہوں یا امن کی پینگیں پروان چڑھ رہی ہوں، فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے حبیب کی زندگی تمہارے لیے ہر پہلو میں آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام کو اللہ نے ان سارے اعزازات سے بڑھ کر جو فضیلت اور بلندی اور عظمت عطا کی تھی وہ آپ کا حسن تھا۔ وہ کیا تھا جی؟ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن۔ میرے آقا نے خود ارشاد فرمایا میرے بھائی یوسف کا حسن جو ہے وہ میٹھا ہے۔ کیا فرمایا؟ میرے بھائی یوسف کا حسن میٹھا ہے اور میرا حسن نمکین ہے۔ میٹھے اور نمکین کا فرق آپ خود جانتے ہیں۔ فرمایا میرے بھائی یوسف کا حسن میٹھا ہے اور میرا حسن نمکین ہے۔ فرمایا میرے حسن اور بھائی یوسف کے حسن میں وہی فرق ہے جو مٹھاس اور نمکیات میں ہوتا ہے۔ اور میٹھا کھانا شروع کر دیں تو تھوڑی دیر کے بعد طبیعت بھر جاتی ہے، زیادہ کھانے کا دل نہیں کرتا، جبکہ نمکین چیز کھائیں تو دل کرتا ہے کھاتا ہی چلا جاؤں۔ میرے آقا نے ایک مثال کے ذریعے واضح کیا، فرمایا یوسف کا حسن ایسا ہے، یوسف کا حسن دیکھا دل بھر گیا، لیکن جس نے میرا حسن دیکھا بس میرے جلووں کا قیدی بن گیا، میرے جلووں کا قیدی ہو کے رہ گیا۔ حضور کے صحابہ کبھی بھی حضور کو اپنی آنکھوں سے اوجھل نہ کرتے، ہر وقت چاہت ہوتی حضور آنکھوں کے سامنے رہیں۔ میرے آقا نے ایک دن فرما دیا زرنی ہبا، فرمایا میرے صحابہ وقفے کے ساتھ میری زیارت کیا کرو۔ کیا فرمایا؟ وقفے کے ساتھ مجھے ملا کرو۔ وقفے کے ساتھ ملو گے تو محبت بڑھے گی، وقفے کے ساتھ ملا کرو، روزانہ نہ ملا کرو۔ لیکن صحابہ سے کہاں صبر ہوتا، صحابہ کو تو بھوک لگتی، گھر میں کچھ نہ ہوتا، آ کے حضور کا چہرہ دیکھتے سیفزاب ہو جاتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، فرمایا میری زندگی کی یا رسول خدا 3 ہی آرزویں ہیں، 3 ہی خواہشیں ہیں۔ یہ کن کی آرزو تھی؟ جناب سیدنا ابوبکر پر عرض کی آقا میری 3 ہی خواہشیں، 3 آرزویں ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ابوبکر وہ کون سی ہیں؟ جناب سیدنا ابوبکر صدیق فرمانے لگے یا رسول اللہ میری سب سے پہلی اور بڑی خواہش یہ ہے آقا چہرہ آپ کا ہو، آنکھیں ابوبکر صدیق کی، بس آپ کو دیکھتا ہی رہ جاؤں، آپ کو دیکھتا ہی رہ جاؤں۔ احسن الناس، کیوں؟ اس لیے آقا آپ پوری کائنات کے اندر میں سے سب سے حسین آپ ہیں۔ حضور میری دوسری بڑی خواہش یہ ہے یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مال میرا ہو، قدمین آپ کے ہوں، آپ کے قدموں پہ اپنا مال قربان کرتا چلا جاؤں۔ اور آقا میری تیسری بڑی خواہش یہ ہے زبان ابوبکر صدیق کی ہو اور درود پاک آپ کا ہو، آپ کی ذات پہ درود پڑھتا رہوں۔ مبارکباد کے مستحق ہیں جو سیدنا ابوبکر صدیق کی خواہشات تھی، جو آپ کی آرزویں تھیں، آج وہ ہمارے معمولات کا حصہ ہیں۔ ہر عاشق چاہتا ہے حضور کی زیارت ہو جائے، اور ہر غلام چاہتا ہے اللہ مجھے مال دے میں حضور کی رضا کے لیے خرچ کر دوں، اور ہر عاشق کی زبان پر حضور کی عظمتوں کے پھریرے جاری ساری رہتے ہیں۔
آقا کائنات جان عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی جلوہ سامانیاں، دلکشی اور دل آویزی۔ حضور علیہ السلام ایک دن جناب جبریل علیہ السلام حضور کی بارگاہ ناز میں حاضر خدمت ہوئے، آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی عظیم مجلس، آپ جمعہ کے دن اپنی مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کے آتے ہیں، چلو کچھ سننے کے لیے مل جائے گا، تو یہ عام مجلس ہے، لوگ کھینچے چلے آتے ہیں، تو جو تاجدار کائنات کی مجلس ہوا کرے، حضور کی رانائیوں کی مجلس ہوگی۔ جبریل نے سدرہ کو چھوڑا کہ حضور کی بارگاہ میں تشریف لے آئے۔ میرے آقا نے آتے ہی سوال کیا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا جبریل کائنات کے چپے چپے کو چھان رکھا ہے، کائنات کے چپے چپے سے واقف ہو، جبریل ذرا یہ تو بتاؤ کہ پوری کائنات میں ہم جیسا کوئی دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا، ہم جیسا حسین بھی دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا۔ جناب جبریل سے حضور علیہ السلام پوچھ رہے ہیں، جناب جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ قلبت الارض مشارقہا ومغاربہا لم ارى من رجل افضل محمد، یا رسول اللہ میں نے کائنات عالم کو چھان مارا، یا رسول خدا میں آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں گیا، آدم علیہ السلام کے حسن کو بھی دیکھا، اے رسول پاک میں شیس علیہ السلام کی بارگاہ میں گیا اور شیس علیہ السلام کے حسن کو بھی دیکھا، میں نے داؤد و سلیمان کی بارگاہ کو بھی دیکھا، ان کے حسن کو بھی دیکھا، اے آقا میں جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی گیا، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے حسن کو بھی دیکھا، جناب اسحاق و اسماعیل کو دیکھا، ان کے حسن کو دیکھا، یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم میں نے لوح و قلم کو دیکھا، لوح و قلم کے حسن کو دیکھا، میں نے تحت الثری کو دیکھا، تحت الثری کے حسن کو دیکھا، میں نے جنت کو دیکھا، جنت کے حسن کو دیکھا، کائنات عالم کا کوئی چپا ایسا چپا نہیں جس جگہ کو میں نے نہ دیکھا ہو، لیکن یا رسول اللہ میں نے کائنات کے حسن کو دیکھا، لیکن جبریل میں اس نہج پہ پہنچا ہوں، یا رسول اللہ قلبت الارض مشارقہا ومغاربہا، یا رسول اللہ میں نے مشرق کو دیکھا، میں نے مغرب کو دیکھا، میں نے شمال کو دیکھا، جنوب کو دیکھا، لم ارى من رجل افضل محمد، لیکن یا رسول اللہ میں نے آپ جیسا حسین کائنات کے اندر کسی کو نہیں دیکھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی یا نبی یا رسول اللہ میں نے کائنات عالم کو چھان مارا، لیکن آپ جیسا حسین میں نے کائنات میں نہیں دیکھا۔ اس لیے سائن چشتی نے کہا تو شاہ خوباں تو جانے جانا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا، ہے چہرہ ام الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا، تو سب سے اول تو سب سے آخر، ملا ہے حسن دوام تجھ کو، تو سب سے اول تو سب سے آخر، ملا ہے حسن دوام تجھ کو، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا۔ حضور کی بارگاہ میں جبریل آئے، جبریل سے حضور نے پوچھا جبریل تمہاری عمر کتنی ہے، تمہاری عمر کتنی ہے؟ جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ میں اپنی عمر کو نہیں جانتا۔ آقا نے فرمایا کوئی آئیڈیا ہی بتا دو، اندازہ ہی بتا دو عمر کتنی ہے۔ جبریل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے ایک اندازہ یاد ہے، میری عمر اتنی ہے۔ فرمایا کیا اندازہ؟ عرض کی بندہ نواز آسمان دنیا کے اندر اللہ کی نورانی تجلیات کے اندر ایک ستارہ طلوع ہوتا تھا، ایک ستارہ طلوع ہوتا، اور اتنا نورانی ستارہ جس کی جلوہ سیمانیہ میں 70,000 سال دیکھتا رہا، 70,000 سال دیکھتا، پھر وہ ستارہ غروب ہو جاتا، پھر 70,000 سال وہ غروب رہتا، پھر 70,000 سال کے بعد وہ ستارہ دوبارہ طلوع ہوتا۔ آقا بس اندازہ اتنا ہے میں نے اس ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ کتنا؟ 72,000 مرتبہ دیکھا۔ میرے آقا کا جوش رحمت بھی موج میں آیا۔ میرے آقا نے فرمایا جبریل اگر وہ ستارہ آج چمکے تم پہچان جاؤ گے؟ عرض کی بندہ نواز ضرور پہچان جاؤں گا۔ میں نے 72,000 مرتبہ جو دیکھا، میرے آقا نے دست شفا، دست رحمت کو اوپر اٹھایا، فضائے بسیط میں معلق کرتے ہوئے
جن ہاتھوں کی قسمیں اللہ قرآن میں کہتا ہے میرے آقا نے اپنا امام و مبارک ایسے کیا، ایسا کرنے کی دیر تھی۔ امام سیوطی نے لکھا جب حضور نے امامہ اپنی جبیں سے اوپر کیا تو آپ کے ماتھے مبارک سے، پیشانی مبارک سے ایک نور چمکا۔ جبریل عرض کرنے لگے بندہ نواز مجھے آپ کی شان اور آپ کی بلندی اور رفعت کی قسم ہے، یہی تو وہ ستارہ تھا جس کو میں 72,000 مرتبہ دیکھ چکا ہوں، یہی تو ستارہ تھا جس کو میں 72,000 مرتبہ دیکھ چکا ہوں۔ اس لیے سائن چشتی نے بھی کہا تو سب سے اول تو سب سے آخر ملا ہے حسن دوام تجھ کو، تو سب سے اول تو سب سے آخر ملا ہے حسن دوام تجھ کو، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا، مگر ہے تازہ شباب تیرا۔ اور پھر کہتے ہیں خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے، خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے، جہاں میں بن جاتے طور لاکھوں جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا۔ شیخ عبدالعزیز دباغ المغربی فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کا جو حسن ہے اس پر 70,000 نور کے پردے ہیں، 70,000۔ حضور آپ شان بشریت کے ساتھ تشریف فرما ہوئے لیکن اس پر 70,000 پردے ہیں۔ علامہ دباغ المغربی فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم اگر حضور ایک پردہ اٹھا کر عرش اعظم کے سامنے آ جائیں تو آقا کے چہرے کی تاب نہ لاتے ہوئے عرش اعظم بھی پگھل کر پانی ہو جائے گا، عرش اعظم بھی پگھل کر پانی ہو جائے گا۔ اس لیے سائن چشتی نے کہا خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے، جہاں میں بن جاتے طور لاکھوں جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے۔ جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے آپ جیسا حسین آج تک کائنات میں نہیں دیکھا۔ جناب ابو قرصافہ رضی اللہ تعالی حضور کے صحابی تھے، شمائل کے اندر امام ابو عیسیٰ ترمذی نے اس واقعہ کو کوٹ کیا۔ حضور کے صحابی ہیں حضرت ابو قرصافہ، ابھی اسلام نہیں لائے تھے، آپ خالہ کے گھر رہتے تھے، خالہ کی بکریاں چراتے، سارا دن بکریاں چراتے، شام کو خالہ کے گھر واپس آ جاتے۔ ایک دن بکریاں لے کے جا رہے تھے، قسمت نے یاوری کی، دعا کریں ہماری قسمت بھی یاوری کر لے، آج کی اس نشست کے صدقے ہماری قسمت اس انداز میں یاوری کرے کہ تاجدار کائنات کی زیارت نصیب ہو جائے۔ جناب ابو قرصافہ بکریاں لے کے جا رہے ہیں تو راستے میں حضور کو دیکھ لیا، تاجدار کائنات کو دیکھ لیا، اور سب سے بڑی خوش بختی کی بات کہ تاجدار کائنات نے بھی جناب ابو قرصافہ کو دیکھا۔ بس کیا تھا پھر جناب ابو قرصافہ روزانہ آپ نے معمول بنا لیا، بکریاں ایک وادی میں چھوڑتے ہیں، جا کر حضور کے جلووں میں بیٹھ جاتے ہیں، صبح سے شام ہو جاتی تاجدار کائنات کا چہرہ دیکھتے رہتے۔ وہ چہرہ کیسے نہ دیکھتے جس چہرے کو بنانے کے بعد اللہ بھی فرماتا ہے جبریل جاؤ معراج کی رات جاؤ، جا کر میرے حبیب کو کہہ کے آؤ ان اللہ اشتاق الی لقاء ربک، اے حبیب خدا آپ کا رب آپ کے دیکھنے کے اشتیاق میں ہے۔ وہ خدا بنانے کے بعد وہ خدا کہتا ہے حبیب ہم تو آپ کی چاہت میں ہیں، ہم آپ کو دیکھنے کے اشتیاق میں ہیں۔ مثال دے جس نے تاج محل بنایا اس نے اور بھی محل بنائے ہوں گے اور عمارتیں بھی بنائی ہوں گی، لیکن جب وہ اپنا تعارف کروائے گا تو کیا کہے گا میں نے ملٹری اکاؤنٹ کے اندر فلاں گھر بنایا؟ نہیں، وہ کہے گا میں وہ ہوں جس نے تاج محل بنایا۔ یعنی سب سے اوپر والی چیز کا انسان ذکر کرتا ہے۔ جس نے بادشاہی مسجد بنائی اس نے دیگر مسجد فاطمہ الزہرا ہی سمجھ لیں وہ بھی بنائی، جب وہ اپنا تعارف کرے گا تو کیا کہے گا میں نے فاطمہ الزہرا مسجد بنائی؟ نہیں، کہے گا میں وہ ہوں جس نے بادشاہی مسجد بنائی۔ اللہ نے پوری کائنات کو خلق کیا، پوری کائنات کو حسین بنایا، جبی بنایا، ماہ جبی بنایا، لیکن جب اس نے اپنا تعارف کروانا چاہا فرمایا میں وہ ہوں جس نے حسن محمد کو تخلیق کیا، میں وہ ہوں
جس نے حسن محمد کو تخلیق کیا، تو اللہ پاک بھی دیکھنے کے اشتیاق میں ہے۔ جناب ابو قرصافہ سارا دن حضور کو دیکھتے رہتے۔ ایک دن خالہ کو پتہ چل گیا کہ میرا بیٹا جو ہے یہ بکریاں وادی میں چھوڑتا ہے اور جا کر ایک محمد نامی شخص کو دیکھتا رہتا ہے۔ آپ کی خالہ نے کہا آج کے بعد تمہارا جانا بند ہے، آج کے بعد پابندی ہے، تم محمد مصطفیٰ کی دربار میں نہیں جاؤ گے۔ خالہ تھی، گزر بسر وہیں پہ ہوتا تھا، اس کے علاوہ کوئی مکان نہیں تھا، رہائش نہیں تھی۔ خالہ کی بات مان لی۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، راہ نہ گیا۔ ایک دن کا معاملہ ہو تو بندہ صبر کر لیتا ہے، دوسرے دن کا معاملہ ہو تو بندہ صبر کر لیتا ہے، تیسرے دن کا معاملہ ہو، قربان جائیں صدیق اکبر کی ذات پہ۔ یہاں پہ ایک بات میرے ذہن میں آ گئی، حضور نے فرمایا نا زرنی غبا، فرمایا وقفہ ڈال کے ملا کرو، ملاقات کیا کرو، محبت بڑھتی ہے۔ ایک ہم ہیں، ایک پوری کائنات ہے، پورا جہان ہے جو چاہتا ہے حضور ہر وقت ہماری نگاہ ناز کے سامنے ہوں، لیکن ایک طرف سیدنا ابو بکر صدیق ہیں۔ حضور نے فرمایا وقفے کے ساتھ ملاقات کیا کرو۔ جناب ابو بکر آئے، ظہر کی نماز پڑھ کے چلے گئے، حضور کے ساتھ ملاقات نہیں کی۔ جب صحابہ مل کے فارغ ہوئے تو حضور نے حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا ابو بکر نماز پڑھنے آئے تھے؟ تو جناب ابو ہریرہ نے عرض کی بندہ نواز آئے تھے، وہ تو نماز پڑھ کے چلے گئے۔ حضور نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے۔ عصر کی نماز کا وقت ہوا، حضور علیہ السلام صحابہ ملے اور چلے گئے۔ حضور نے صحابہ سے پوچھا ابو بکر آئے تھے نماز پہ؟ عرض کی بندہ نواز وہ تو آئے، نماز پڑھ کے چلے گئے۔ مغرب کی نماز ہوئی تو حضور نے پھر پوچھا ابو بکر نماز پہ آئے تھے؟ عرض کی آقا وہ تو چلے گئے نماز پڑھ کے۔ حضور سے 3 نمازوں کی جدائی برداشت نہ ہو سکی۔ میرے آقا نے فرمایا اے ابو ہریرہ دوڑ کر میرے یار ابو بکر کو بلا کے لاؤ، دوڑ کے جاؤ ابو بکر صدیق کو بلا کے لاؤ۔ جناب ابو بکر صدیق کو جب فرستادہ مصطفیٰ ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں پہنچے، اے ابو بکر حبیب خدا بلا رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق جھومتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں آئے، آپ کا بندہ نواز قسمت یاوری کی آپ کا بلاوا پہنچا۔ فرمایا ابو بکر ظہر کی نماز پڑھی چلا گیا، ملا ہی نہیں، عصر کی نماز پڑھی نہیں ملا، مغرب کی نماز پڑھی نہیں ملا، ملنا گوارا نہیں کیا۔ آقا آپ نے حکم دیا تھا زرنی غبا، وقفے کے ساتھ ملا کرو، محبت بڑھتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا صدیق میں نے تیرے لیے خیر کہا تھا، میں نے تیرے لیے تھوڑی کہا تھا، یہ حکم باقی صحابہ کے لیے ہے وہ وقفے کے ساتھ ملا کریں، لیکن ابو بکر تیرے لیے حکم یہ ہے تو ہر وقت میرے جلووں میں رہا کر، تو میرے جلووں میں رہتا ہے میرا دل بھی لگا رہتا ہے، میرا دل بھی لگا رہتا ہے۔ جناب ابو قرصافہ سے ایک دن برداشت ہو گیا، دوسرا دن برداشت ہو گیا، تیسرا دن جب ہوا تو رہا نہ گیا۔ خالہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے کہنے لگے خالہ جان ٹھیک ہے میں آپ کی بات مان لیتا ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں میں محمد کی بارگاہ میں نہیں جاؤں گا، لیکن میری بھی ایک شرط ہے۔ کہا کیا شرط ہے؟ ماں اور خالہ کو کہا میری شرط یہ ہے، میں تمہاری شرط تبھی مانوں گا، پوری زندگی کبھی بھی محمد کی دربار میں نہیں جاؤں گا، میری شرط یہ ہے تم ایک دفعہ چل کر اس کو دیکھ تو لو، بس ایک دفعہ چل کر اس کو دیکھ لو، اس کے بعد میں آپ کی مانوں گا، میں کبھی محمد کی دربار میں نہیں جاؤں گا۔ تو آپ کی خالہ نے یہ سمجھا کہ چلو ایک دفعہ ہی ہے، ایک دفعہ دیکھ لیتی ہیں، کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جناب ابو قرصافہ آگے آگے ہیں، خالہ اور ماں پیچھے پیچھے ہیں۔ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچے، کیا نورانی مجلس تھی، اللہ اکبر، جن کے آداب کو ملائے اعلیٰ کے فرشتے بھی پاس رکھتے ہوئے حاضر ہوتے۔ کوئی عالی شان تخت نہیں ہوتا تھا، کھجور کے پتوں کا بنا ہوا بستر، تاجدار کائنات جلوہ فراز ہیں۔ تھوڑی دیر بیٹھے رہے، بیٹھنے کے بعد واپس پلٹنے لگے۔ جناب ابو قرصافہ سوچ رہے ہیں پتہ نہیں اب والدہ کیا کہتی ہیں، اب میری خالہ کیا کہتی ہیں، ابھی سوچ رہے تھے، خالہ نے کہا ما رأینا مثل ھذا الرجل، اے ابو قرصافہ ما رأینا مثل ھذا الرجل، آج تک ایسا حسین چہرہ میں نے کبھی نہیں دیکھا، ما رأینا مثل ھذا الرجل، آج تک ایسا حسین چہرے والا شخص میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ کہا خالہ واقعی کہتی تو ٹھیک ہے۔ تو خالہ نے آگے کہا احسن وجہن، ایسا حسین چہرے والا آج تک میں نے نہیں دیکھا، ولا ان کا صوبن،
چہرہ تو چہرہ رہ گیا، ایسے حسین کپڑوں والا بھی آج تک میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ ولا ان کا کلامن، چہرہ تو اپنی جگہ پہ رہ گیا، کپڑے تو اپنی جگہ پہ رہ گئے، ولا علیا کلا تکریمن کلامن، ایسے کلام والا بھی آج تک میں نے کبھی نہیں دیکھا، ایسے کلام والا بھی آج تک میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ آپ کی روح واجب کرے گی جب اگلا جملہ سنیں گے، اگر غور سے سنا، آپ کی خالہ حضور کے حسن کے تذکرے کر رہی تھی، آج تک ایسا حسین میں نے نہیں دیکھا، ایسے کپڑے آج تک میں نے کسی کے نہیں دیکھے، اور ایسا کلام والا آج تک میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ یوں محسوس ہوتا جیسے کلام آپ کی زبان سے شہد ٹپک رہا ہو۔ آگے اس نے جملہ کہا، کان الشمس تجری فی وجہہ، یوں محسوس ہوتا تھا گویا کہ آسمان کا سورج اس کے چہرے کے اندر تیر رہا ہے۔ کان الشمس تجری فی وجہہ، آسمان کا سورج اس کے چہرے کے اندر تیر رہا ہے۔ اور حضرت ابو کرسافہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، اماں جان، خالہ جان، میں اسی لیے تو روزانہ اس پیارے کی بارگاہ میں جاتا ہوں۔ تو آپ کی خالہ کہنے لگی، اے ابو کرسافہ، آج کے بعد میں تمہیں کبھی نہیں روکوں گی، کبھی نہیں ٹوکوں گی، صبح بھی اس پیارے کی بارگاہ میں جایا کرو، دوپہر کو بھی اس پیارے کی بارگاہ میں جایا کرو، شام بھی اس پیارے کی بارگاہ میں جایا کرو۔ یہ پیارا تو ایسا پیارا ہے، اس کی مجلس چھوڑنی ہی نہیں چاہیے، اس کی مجلس تو چھوڑنی ہی نہیں چاہیے۔ ان کو اللہ نے جمال اتنا دیا، ان کو اللہ نے کمال اتنا عطا کیا، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ حضور کو اللہ نے حسن ایسا عطا کیا، اللہ نے جلوہ سمانیہ ایسا عطا کی۔ حضرت ابو رواحہ فرماتے ہیں اگر معجزات حضور کو نہ بھی دیے جاتے، حضور کو اللہ نے چہرہ ایسا حسین عطا کیا تھا کہ حضور علیہ السلام کا چہرہ دیکھ کر کافر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جایا کرتے۔ میرے آقا معراج پہ گئے، حضور کا حسن تو وراء الورا، آپ جنت کی سیر کر رہے تھے تو حوروں کی سردار جو ملکہ تھی وہ حضور کی بارگاہ میں آ گئی۔ مواہب اللدنیہ کے اندر شیخ محقق نے اس روایت کو کوٹ کیا، حوروں کی سردار حضور کی بارگاہ میں آ گئی، شرف کلامی ہوئی، عرض کی یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں میرا خامند کون ہوگا، جنت میں میرا خامند کون ہوگا؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے حوروں کی سردار، جنت میں تیرا خامند بلال حبشی ہوگا، جنت میں تیرا خامند حضرت بلال ہوگا۔ اے حوروں کی شہزادی اور ملکہ، میں نے اپنا بلال تجھے دے دیا۔ حوروں کی سردار سوچنے لگی، کیونکہ جانتی تھی بلال کا رنگ تو کالا ہے، ناک بھی چپٹی ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ، جو ظاہری خد و خال تھے، پاؤں بھی بڑے بڑے ہیں، رنگ بھی کالا ہے۔ جب حضور علیہ السلام نے حوروں کی سردار کی پریشانی کو دیکھا تو میرے آقا نے فرمایا، اے حوروں کی سردار، یہ تو میری رحمت ہے کہ میں نے تجھے اپنا بلال دے دیا ہے، پتہ نہیں میرا بلال بھی تجھے قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا، پتہ نہیں میرا بلال بھی تجھے قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے حسن مصطفیٰ دیکھ رکھا ہے، اس نے حسن مصطفیٰ دیکھ رکھا ہے۔ بلال کیسے تجھے قبول کرے گا؟ بلال تو یہ نہیں چاہے گا ایک لمحے کے لیے میں آپ کی بارگاہ سے الگ ہو جاؤں، یہ تو میری رحمت ہے کہ میں نے تجھے اپنا بلال دے دیا۔ لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ یہ کائنات اگر آباد ہے، یہ حضور کے چاہنے سے آباد ہے، یہ ہمارے چہروں کی چمک اور دمک باقی ہے، یہ حضور کے حسن کی خیرات ہے۔ انبیاء کو حسن بھی اللہ تعالیٰ نے حضور کے حسن کے صدقے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، امام بخاری نے اس روایت کو کوٹ کیا، فرماتے ہیں جب حضور کو ہم دیکھتے تو یوں محسوس ہوتا جیسے قرآن مجید ہماری آنکھوں کے سامنے کھلا ہوا ہو، حضور کو دیکھتے جیسے قرآن ہماری آنکھوں کے سامنے کھلا ہوا ہو۔ آقا قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا، آقا تیری سیرت و صورت کا عنوان نظر آیا، مازاغ ہیں آنکھیں تو والشمس ہے رخ ناصر،
قرآن کے چہرے پر قرآن نظر آیا، قرآن کے چہرے پر قرآن نظر آیا۔ وآخر دعوانا